فاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام على مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات پڑھ دیجئے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اعجاز حسین جعفری بیگم نواب حسن کنیز فاطمہ سید محمد علی سید شوکت علی اور جتنے مومنین تشریف فرمائے تمام ہی کے مرحومین علماء حق مراجع اعظام خطبہ شعراء تمام شیعان آل محمد کی روح کو ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ صلوات ارسال فرما دیجیے. عزیزان گرامی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ مجلس حسین ایک تحریک ہے. یہ مجلس حسین صرف تحریک ہی نہیں، اگر 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھیے تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت سے تحریکیں جنم لیتی ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ یہ ہماری تہذیب ہے. یہ صرف تہذیب نہیں ہے بلکہ اس فرش اعضاء سے تہذیبیں نمودار ہوتی ہیں. تیسری بات ہم نے یہ پیش کی تھی کہ یہ مجلس اعضاء ایک ادارہ ہے. یہ صرف ادارہ ہی نہیں بلکہ اداروں کے قیام کی جرأت اس مجلس اعضاء سے ملتی ہے. ہم نے قرآن حکیم کے جن الفاظ کو پیش کیا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں جو اور علم نہیں رکھتے؟ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب روایات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جاہل انسان 2 رکعت نماز ادا کرے. توجہ سنیے گا، ایک جاہل انسان 2 رکعت کر کے 70 رکعت نماز پڑھے اور ایک عالم معرفت کے ساتھ 1 رکعت ادا کرے، خدا کہتا ہے میں برابر ثواب دیتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ علم کا فرق ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی عابد کی معرفت ہو، اور معرفت موقوف ہے طلب علم پر. معرفت موقوف ہے طلب علم پر. جس کا جتنا علم ہوگا اتنی اس کی معرفت ہوگی، اور خدا کے نزدیک اس کا اتنا ہی مرتبہ ہوگا انسان کے پاس جتنا علم ہوگا. اور ہم تمام شیعان آل محمد، باشندگان مکتب تشیع شیعہ، میں نے کل عرض کیا کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل اور ائمہ علیہم السلام کی امامت کا قائل ہو وہ شیعہ اثنا عشری ہے. اگر ائمہ کو مانتا ہو، اعتقاد بھی رکھتا ہو، اگر بلا فصل نہ مانتا ہو تو پھر شیعہ کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا ہے. دائرہ شیعت میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا قائل ہو، اور پھر ارتباط کے ساتھ سارے ائمہ کی امامت کا قائل ہو انسان. عزیزو، کون علی؟ دیکھیے گا ہم انشاءاللہ کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. کون علی؟ ہم حضرات جب خوش ہوتے ہیں، جشن کے اندر، مجلس کے اندر، فضائل کے اندر لوگ نعرے لگاتے ہیں. خصوصاً بر صغیر میں یہ رواج ہے کہ جب نعرے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری اور دیگر نعرے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے مجمع سے، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، لوگ نعرے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ایک نعرہ اور بھی لگتا ہے، ایک نعرہ ہوتا ہے کہ جبریل کے ٹیچر. یہ عام بالکل رائج الوقت بر صغیر میں جبریل کے استاد لوگ آواز دے رہے ہوتے ہیں علی علی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب جبرائیل امین وحی ہیں. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، جناب جبرائیل امین وحی ہیں. قرآن جناب جبرائیل کے ذریعے بھجوایا، نبی کو درود و سلام جبرائیل کے ذریعے بھجوایا، اور جبرائیل کے استاد علی ہیں. جبرائیل کے استاد علی ہیں. علی کیسے جناب جبرائیل کے استاد ہیں؟ صلوات ارسال فرمائی محمد والا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن رسول خدا تشریف فرما تھے اور جناب جبرائیل سے گفتگو ہو رہی تھی. جب گفتگو ہو رہی تھی تو اچانک امیر کائنات داخل ہوئے. یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ نبی اور جناب جبرائیل آپس میں کلام کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ. اچانک امیر کائنات داخل ہوئے. جیسے ہی جناب جبرائیل نے علی مرتضیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً استقبال کے لیے کھڑا ہو گئے. جناب جبرائیل استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ نبی نے دیکھا، فرمایا جبرائیل یہ تم اس نوجوان کی اتنی توجہ سنیے گا، اس نوجوان کی اتنی قدر و قیمت آپ کی نظر میں، آپ احترام کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو رہے ہیں. جناب جبرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ، میں اس نوجوان کا احترام کیوں نہ کروں کہ یہ میرے استاد ہیں. میں اس نوجوان کا احترام کیوں نہ کروں کہ یہ میرے استاد ہیں. نبی نے فرمایا کیف ذالک التعلیم، ہے جبرائیل یہ کیسے ہوا، یہ آپ کے استاد کیسے ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے جو جواب دیا ہے توجہ سنیے گا، یہ اس دنیا کی، اس عالم کی بات نہیں ہے، وہاں کے معاملات ہیں. جناب جبرائیل نے دیکھیے کہ معصوم سے ایک معصوم کلام کر رہا ہے. آج لوگ ممبر پہ آگے جناب جبرائیل کی بھی اہانت کرتے ہیں. فضائل پڑھنے کا کمال یہ نہیں ہے کہ آل محمد کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے امین وحی جبرائیل کی حتق حرمت کی جائے. جبرائیل کا مرتبہ نبی سے پوچھئے، اولیاء سے پوچھئے، انبیاء سے پوچھئے، سیدہ سے پوچھئے کہ جبرائیل کو اختیار ہے تمام بیوت پہ جا کے روح قبض کرے، لیکن جبرائیل اتنا بڑا، آپ کیا شیعہ ہوں گے، آپ کیا خطیب ہوں گے، جبرائیل جب در زہرا پہ آتا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. پوری کائنات میں ایک در ہے جہاں پہ جبرائیل نے اتنا احترام کیا کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا. آج آپ دیکھتے ہیں ممبروں سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اور ایک معاشرے میں ممبروں پہ آنے کے بعد جناب جبرائیل کے لیے جو نازیبہ کلمات استعمال ہوتے ہیں، فضائل پڑھنے کا کمال یہ نہیں ہے کہ ایک معصوم امین وحی، معصوم فرشتے کی حتق حرمت کی جائے. بس عزیزو توجہ رکھیے گا. ایک مرتبہ نبی نے پوچھا کیف ذالک التعلیم یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیسے ہوا، آپ کے استاد کیسے ہیں علی؟ علی کی ولادت کب ہوئی ہے؟
13 رجب ہوئی نا خانہ کعبہ میں، 16 رجب کو نمودار ہوئے، رسول کے ہاتھوں پہ تشریف لائے تھے۔ ایک مرتبہ جناب جبریل نے فرمایا یا نبی اللہ، جب خدا نے مجھے خلق فرمایا، میرے ساتھ رہیے گا، بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ جب، اس لیے کہ آپ تمام چیزیں آپ کے ذہن کے اندر مطالب ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا، جس طریقے سے بار بار تلاوت کرنا عبادت ہے، فضائل آل محمد روایات کا پیش کرنا بھی، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے جواب دیا یا نبی اللہ، جب خدا نے مجھے خلق کیا، مجھ سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال تھا کہ من انتا وما اسمک، اے جبرائیل تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا من انا وما اسمی، اور میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ، جب مجھ سے پوچھا میں جواب دینے میں متردد ہوا، جواب نہ دے سکا۔ یہی وہ نوجوان ہے میرے سامنے ظاہر ہوا، اللہ اکبر، یہی وہ نوجوان ہیں کہ میرے سامنے تشریف لائے۔ فرمایا جبرائیل گھبراؤ نہیں، کہہ دو پروردگار سے انتا رب الجلیل و اسمک الجلیل، اللہ اکبر، انا عبد الذلیل و اسمی جبرائیل۔ اے جبرائیل پریشان نہ ہو، پروردگار سے کہہ دے پروردگار تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ جناب جبرائیل کو یہاں سے یہ نکلا ہے کہ جناب جبرائیل کے استاد امیر المومنین، اور نبی کی بزم میں جناب جبرائیل نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ ہم نے کل علم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج چند دقیقے چاہتے ہیں۔ آج حضرت بقیت اللہ الاعظم، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی حق ہے تو وہ علی حق ہیں یا اولاد علی حق ہیں، تو ہم انشاءاللہ معرفت حق کے عنوان سے چند مطالب پیش کریں گے آپ حضرات کی خدمت میں۔ عزیزوں، بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس عہد میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ، یہ عہد حجت خدا آخری امام کا زمانہ ہے۔ قرآن حکیم کہتے ہیں ہم یوم معلوم ہر امتی کو، ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا، پروردگار میرے امام تو 12 ہیں، پروردگار تو نے کہا ہر امت کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے، میرے امام تو 12 ہیں۔ عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ جس امام کا دامن پکڑ لیجئے گا اور تشریف لے آئیے گا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو جب کھڑا کیا جائے گا تو امام زمان کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔ آپ جب وہاں پر 14 قطاریں لگی ہوں گی، آپ کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے، وہ امام زمان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، امام کے ہاتھ میں وہ پرچم ہوگا۔ توجہ سنیے گا، محشر کا ہنگام ہوگا، ہر امتی کو، ہر شخص کو خدا اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ تو آج حجت خدا کے حوالے سے چند دقیقے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس امام کے عہد امامت میں، اس امام کے زمانے میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس لیے کہ روایات متواترہ ہیں کہ اگر اس امام کا وجود نازنی نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، اگر اس امام کا وجود مقدس نہ ہو تو دنیا میں جو یہ ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں، ہوائیں نہ چلیں۔ اگر اب لوگ کہتے ہیں بتلائیے امام ہیں آپ کے غیبت کبریٰ میں امام ہیں، لوگ اشکالات کرتے ہیں کیا دلیل ہے امام ہے؟ ہم نے کہا روز سورج نکلتا ہے، دلیل ہے کہ امام ہے، روز اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، دلیل ہے کہ امام ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، کائنات چل رہی ہے، دلیل ہے کہ امام ہے، ہم سانسیں لے پا رہے ہیں، دلیل ہے کہ امام ہیں۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اور یہ امام دیکھیے، میں یہاں پر یہ علمی مرکز بھی ہے شہر لاہور کے اندر، آپ کی خدمت میں پہلے روایت اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ پیش کرنے سے پہلے وہ روایات بھی میرے سامنے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کرے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو وہ غلط کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے لیے حکم ہے
توجہ رکھیے گا، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ کوئی دعویٰ کرے میں نے امام سے ملاقات کی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نوری پیکر کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی پہ لطف فرما دیں۔ ہمارے لیے ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اگر امام برحق کسی پر لطف کرنا چاہیں تو ناممکن نہیں ہے۔ عزیزو، ایسے علماء صالحین عابدین شیعہ گزرے ہیں کہ بہت سارے مرحلوں پر امام نے براہ راست مدد کی ہے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں براہ راست ایسی شخصیات گزری ہیں، امام نے مدد کی ہے۔ آئیے میں آپ کے ذہنوں کو سرزمین علم و فقاہت نجف اشرف لے کے چلوں، وہ سرزمین کے جہاں پہ اگر شراب کوئی لے کے جائے تو وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ اس سرزمین پہ لے کے چلوں، حلہ کا ایک عالم دین تھا، زمانہ اور عہد تھا نجف اشرف میں، بہت پرانی 1000 سال پرانے واقعات نہیں عرض کر رہا ہوں، اب سے 60 سال پہلے جائیے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی بڑے عظیم المرتبت فقی گزرے ہیں، ان کا زمانہ حلہ کے ایک عالم دین نے آ کے کہا آپ ہر مجلس میں امام زمانہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا امام زمان پڑھتے ہیں، اگر 4 لوگ نوجوان کہیں پر بیٹھ جائیں تو بات ختم نہیں ہوتی جب تک کہ امام کی غیبت کا تذکرہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، شیعان آل محمد کا شعار یہ ہے، اگر اپنی پرسنل محفل کے لیے بھی کہیں پر جمع ہوں 10 لوگ 5 لوگ تو ہماری بزموں میں جہاں ہمارے اپنے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں چند دقیقے ہی صحیح غیبت کے متعلق ضرور گفتگو ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا تجھے کیا پریشانی ہے کہ ہم تو تب جانے جب اپنے امام سے ہماری ملاقات کرا دیجئے۔ حضرت ابو الحسن اصفہانی سے کہا ہم تو تب جانے جب ہماری ملاقات کرا دیجئے۔ آغا ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا کہ اگر ملاقات کرا دی تو توجہ رکھیے گا عزیزو، یہ موضوع ایسا ہے خشک ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مطالب، اگر ملاقات کرا دی تب فرمایا پھر ہم آپ کے مذہب کو قبول کر لیں گے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن اصفہانی نے اس لیے کہ جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس سے ایسے ہی مطالبات کیے جاتے ہیں، مشہور عالم تھا اپنی فقہ حلہ کے اندر، فرمایا ملاقات تو کرا دیں گے لیکن یہ مطلب تنہا نہیں، اعلان کرو گے مسجد میں جانے کے بعد جتنے تمہارے پیروکار ہیں وہ مذہب حق قبول کریں گے۔ ایک مرتبہ اس نے اعتراف کر لیا۔ اب دیکھیے، ہر عاشق امام زمان کو، ہر عاشق علی کو، ہر عاشق حسین کو اپنے زمانے کے امام پر اتنا تو بھروسہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ دعویٰ کر دے کہ ہم ملاقات کرا دیں گے، لیکن عزیزو یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کا نفس طاہر ہو، جس کی روح طاہر ہو، جس کے جسم کے اندر حلال غذا گئی ہو۔ ایک مرتبہ آغا ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا ٹھیک ہے کل ہمارے گھر تشریف لے آئیے گا، اور چونکہ غدیر کے بعد ہم تو متصل نماز جماعت پڑھتے ہیں مغربین ملا کے، تم ابھی بھی علیحدہ پڑھتے ہو، جب نماز عشاء تمام ہو جائے اس کے بعد ہمارے گھر تشریف لے آئیے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ابو الحسن اصفہانی نے نماز مغربین ادا کی، مصلی بچھایا، امام سے راز و نیاز کیا، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے لگے، کبھی زیارت عاشورہ، اور امام سے استغاثہ فرما رہے ہیں، اچانک دق الباب ہوا، خادم نے اجازت دی، دیکھا کہ آغا مصلی پہ تشریف فرمائے، عبادت کو ختم کیا، چلنے لگے، کہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ آج کا زمانہ نہ تھا، 60 پہلے نجف میں چراغ جلتے تھے ہاتھوں میں، ایک چراغ اٹھایا ابو الحسن اصفہانی کا میرے پیچھے آ جائیے۔ ایک مرتبہ حرم سامنے آیا، مولا کا سلام کیا، زیارت پڑھی، اور ہوتے ہوئے وادی السلام پہنچے۔ آج بھی قبرستان وادی السلام میں مقام امام زمان موجود ہے، جو لوگ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد آغا ابو الحسن اصفہانی آگے آگے، یہ دوسرے فقہ عالم دین پیچھے پیچھے، جب پہنچے قبرستان میں امام قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، جا کر کے بٹھا دیا۔ وہ کہتا ہے عالم دین میں پہنچا، میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اس نور کا متحمل نہیں ہو پا رہا تھا، میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھا، میں نے آغا ابو الحسن اصفہانی کے اشاروں ہی میں کہا کہ چلیے۔ آغا ابو الحسن نے کہا اطمینان ہو گیا؟ کہاں تشریف لے چلیے۔ کہتے ہیں جب چلنے لگے، جب وہ اٹھا کھڑا ہوا اور آغا ابو الحسن اصفہانی سے کہا اب مجھے یقین ہو گیا، امام کو میں نے دیکھ لیا، امام موجود ہیں۔ جب وہ جا رہا تھا اب امام نے آواز دی، اے شیخ
جو آغا ابوالحسن اصفہانی سے وعدہ کیا تھا کیا اس کو پورا نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا اس کو پورا نہیں کرے گا؟ فرمایا اس کو پورا نہیں کرے گا۔ تم نے دعویٰ کیا تھا اگر امام سے ملاقات ہو گئی خود بھی مذہب حق قبول کروں گا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس مذہب میں لے کر کے آؤں گا۔ وہ عالم دین کہتا ہے میں نے امام کے دست مبارک پہ کلمہ مکمل پڑھا۔ اللہ اکبر، کلمہ مکمل کیا۔ عزیزوں، یہ امام، جس امام کے عہد امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کبریٰ میں بھی جب جب شیعت پہ وقت پڑا، جہاں براہ راست مدد کی ضرورت ہوئی براہ راست مدد فرمائی، اور جہاں توسل کے ذریعے سے، اس لیے ملتا ہے روایت میں کہ شیعہ آل محمد ہر زمانے میں جب کوئی مدد درکار ہو، اب میں چونکہ طولانی ہو جائے گی مجلس، باقاعدہ علماء کو، ائمہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس عہد امامت میں سب سے زیادہ توسل اپنے زمانے کے امام سے کیا کرو۔ وہ مقدس اردبیلی عظیم المرتبہ شخصیت مولا کے حرم میں مدفون ہے۔ ان کی کرامت کیا تھی؟ ان کی کرامت تھی، فقیہ تھے اپنے زمانے کے، لیکن اگر کسی مسئلے میں استنباط اجتہاد نہیں کیا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا، سوال لکھ کے قبر مولا پہ رکھ دیتے تھے، اور ادھر 2 رکعت نماز ادا کی، لکھا ہوا جواب قبر علی سے ملتا تھا۔ مقدس اردبیلی ایسے ہی مقدس نہیں بنے، لکھا ہوا جواب مولا کی قبر سے ملتا تھا۔ ایک دن سوال لکھا رکھ دیا، نماز ادا کی، زیارت پڑھی، لیکن آج جواب نہیں ملا، پریشان ہو گئے۔ مقدس اردبیلی نے فرمایا مولا کیا خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا کیا، مجھ سے کوئی مکروہ کام میں نے آج انجام دیا کہ جس کی بنیاد پر یہ لطف ختم ہو گیا؟ عزیزوں، کس منزل کمال پر ہمارے فقہا ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ جن لوگوں کا مناقشہ اور ہمارے ائمہ کے مقابلے پر جن لوگوں کو لاتے ہیں، پہلے ہمارے علماء کے مقابلے پر لائیے کہ ہمارے در کا، اس در اہل بیت کا فقیہ کس منزل کمال پہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا مقدس اردبیلی نے فرمایا مولا کیا خطا ہو گئی کہ آج جواب نہیں ملا؟ قبر علی سے آواز آئی، مقدس کیا نہیں چاہتے کہ آج اپنے مسئلے کا جواب اپنے زمانے کے امام سے براہ راست معلوم کرو؟ مقدس اردبیلی کہتے ہیں گریاں کنا، میں رونے لگا، میں نے روتے ہوئے کہا مولا یہ آپ کا لطف تھا کہ مجھے قبر سے جواب ملتا تھا۔ مولا مہدی کجا من کجا، کہاں میرے مولا مہدی، کہاں میں کہاں جا کے مولا کو تلاش کروں؟ ایک مرتبہ پھر قبر سے آواز آئی مقدس مسجد سہلہ تشریف لے جائیے، میرا بیٹا مہدی فلاں ستون کے قریب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ پوری کائنات امام کا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزوں، مکتب تشیع کے فقہا کس منزل پر ہوتے ہیں؟ قبر علی سے آواز آئی امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نکلے اور چلنے کے بعد عزیزو یہاں پہ رک کے ایک بات اور عرض کروں، آغا ابوالحسن اصفہانی اور مقدس اردبیلی کے علاوہ میرے ناقص مطالعے میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جب امام سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے سے پہلے معلوم ہو کہ یہ امام ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جب ملاقات ہوتی تھی بہت سارے علماء کی ملاقات ہوئی، سید مہدی بحر العلوم کی ملاقات ہوئی، علامہ ہلی کی ملاقات ہوئی، آغا ضیاء عراقی کی ملاقات ہوئی، لیکن جن علماء نے امام سے ملاقات کی، جب ملاقات ہوتی تھی اس لحظے میں، ان دقیقوں میں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم امام سے کلام کر رہے ہیں، بعد میں قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ امام ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ فقیہ مقدس اردبیلی کس منزل کمال پہ ہوگا؟ ایک امام کی قبر سے حکم ہوا، ایک امام کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایک قدم مولا کے حرم سے مسجد سہلہ تک کس عرفانیت کے ساتھ اٹھ رہا ہوگا۔ اور جب تشریف لے گئے ہیں، امام بالکل جیسے قبر سے آواز آئی تھی اسی طرح سے بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جانے کے بعد مقدس اردبیلی نے اپنے سوال رکھے، مولا نے جواب دیے اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے یہاں تک آپ کو لے کر کے آیا، مجھے ابھی بہت ساری باتیں کرنا ہے امام کے حوالے سے، کہ امام اگر کسی پہ خود لطف فرمانا چاہیں تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور عزیزوں، امام آئیں گے دنیا میں، یہ مجلس ہم نے کیوں برپا کی ہے؟ کربلا کی شناخت کے لیے،
ائمہ کی شناخت کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، ائمہ کی حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے تو مجالس برپا ہوتی ہیں، اسی لیے مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ لیکن عزیزوں، جب مجلسوں کا مقصد یہ ہے کربلا کی شناخت حاصل ہو، کربلا کی معرفت حاصل ہو، بس میرے ساتھ رہیے گا، کربلا میں ہوا کیا تھا؟ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی، جس میں آپ نے قربانی پیش کی اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ۔ بھائی توجہ سے رکھیے گا، لیکن عزیزو جو ظلم ہوا کربلا کے اندر، مصائب نہیں پیش کر رہا ہوں، مجھے کہیں اور لے کر کے جانا ہے آپ حضرات کو، جو کربلا میں ظلم رونما ہوا اس کی یاد منانے کا نام مجلس حسین ہے۔ یہی ہے نا مجلس کی ڈیفینیشن، واقع کربلا کی یاد منانے کا نام مجلس حسین ہے۔ کون ایسا شیعہ ہے، کون ایسا نوجوان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے قاتلان حسین مل جائیں، میں انہیں سزائیں دوں؟ کس شیعہ کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ مجھے قاتل علی اصغر مل جائے، حرملہ بن کاہل، میں اس سے بدلے لوں؟ ہر شیعہ کی تمنا ہے یا نہیں؟ ہر نوجوان کی تمنا ہے یا نہیں؟ عزیزوں یہ سب بھی ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں موقوف ہیں ظہور امام زمان پر۔ جب ظہور ہوگا تو رجعت ہوگی، جب رجعت ہوگی تو انہیں سزائیں دی جائیں گی۔ یہ سب کا سب موقوف ہے ظہور حجت خدا پر، کہ جب ظہور ہو، امام تشریف لائیں گے تو آپ حضرات بخوبی واقعی میں عقیدہ رجعت پلٹنے کو کہتے ہیں، واپس آنے کو۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے جس شیعہ کا عقیدہ رجعت پہ نہ ہو، اگر کسی شیعہ کا عقیدہ مستحکم نہ ہو رجعت پر، فلیس منا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج بزرگان تو بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں میں عقیدہ رجعت کو باقاعدہ نہ ممبروں سے پڑھا جاتا ہے، اور اتنا تو ٹائم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں کہ کتابیں خرید کے رجعت کے پس منظر کو پڑھیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی شیعہ کا عقیدہ رجعت پہ نہ ہو، فلیس منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو بہت بنیادی اعتقاد میں سے شیعوں کے عقیدہ رجعت کیا ہوگی؟ رجعت یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے، امام کا ظہور ہوگا، امام کے عہد کے اندر امام کی حکومت، عالمی حکومت نافذ ہوگی، تمام ائمت دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے، تمام چاہنے والے دوبارہ آئیں گے، امیر المؤمنین رجعت میں تشریف لائیں گے، رسول خدا تشریف لائیں گے، لیکن امام کی حکومت کے اندر حکومت تب نافذ ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا۔ تو پہلی منزل، پہلا زینہ ظہور ہے کہ ظہور کے لیے راہیں ہموار ہوں۔ جب ظہور ہوگا تو رجعت ہوگی، ائمہ تشریف لائیں گے۔ اور دیکھیے میں طالب علمانہ فکر پیش کر رہا ہوں، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ائمہ آئیں گے، ایک ایک زمانے میں رجعت میں کئی ائمہ تشریف لائیں گے۔ مثلا ایک ہی وقت میں رسول خدا ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، اسی طریقے سے دیگر امام، یہ نہیں کہ ایک ایک امام آئے گا، ایک ہی زمانے میں کئی ائمہ آئیں گے، اور علاقوں کے حساب سے وہ حکومت کر رہے ہوں گے۔ ایک بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بر صغیر کا خطہ ہے، امام کے ظہور کے بعد جو اس خطے پہ حکومت ہوگی، یہ حصہ امام حسین کو دیا جائے گا۔ اس خطے پر جو حکومت ہوگی، ظہور امام کے بعد امام تشریف لائیں گے، امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ یہ جو پورا بر صغیر کا خطہ، کیوں بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام نے آخری جب خطبہ دیا ہے، ہمارے ساتھ سے کلام کیا، اس میں کہا تھا کہ مجھے ہند چلا جانے دو، یہ غیر منقسم پورا حصہ تھا۔ اس کی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں روایت میں کہ امام کو امام حسین کی تمنا تھی، تو امام حسین علیہ السلام کو ظہور کے بعد یہی حصہ دیا جائے گا حکومت کے لیے اس عہد میں۔ عزیزوں امام زمان، یہ سب موقوف ہے ظہور امام کے اوپر۔ اور جب امام تشریف لائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں ہندو، عیسائی، مسیحی جتنے بھی ادیان ہیں، ہر دین کے یہاں پر یہ فکر موجود ہے کہ ایک صالح آئے گا جو دنیا میں عادلانہ حکومت نافذ کرے گا۔ ناموں میں فرق ہے، کیفیتوں میں فرق ہے۔ مسلمانوں میں یہ اتنا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ولادت ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں ولادت ہوگی بعد میں، لیکن اس پر سب متفق ہے کہ ایک عالمی حکومت نافذ ہوگی، اور وہ اس وقت ہوگی جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ علماء خطبات سنتے رہتے ہیں۔ عزیزوں اس حکومت کے لیے یہاں پر میں ایک جملہ اپنے ان نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کال یونیورسٹی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
امام کی جو حکومت ہوگی انشاءاللہ اگر امام کا ظہور ہو جائے آئندہ جو میرا سوال ہے یہ جو مدرسہ جامعۃ المنتظر ہے یہ اپنی جگہ پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اپنی جگہ پر ہوگا. شہر لاہور اپنی جگہ پہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ کائنات ہوگی کیا یہ بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ظلم ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوگا. یہ جو نظام ہے ترقی کا آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں کے سفر منٹوں میں، دنوں کے سفر گھنٹوں میں، یہ ساری ترقی جو آج دنیا نے ترقی کی ہے. ایک جملہ کہہ دو رک کے، دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے اس کو خداوند متعال نے 27 حروف کے اندر رکھا ہے. علم اعداد میں یہ بات موجود ہے کہ خداوند متعال نے دنیا میں جب سے دنیا خلق ہوئی اور قیامت تک جتنی ترقی انسان کر سکتا ہے اور جتنی ترقی ہو سکتی ہے قیامت تک، توجہ سنیے گا، 27 حروف کے اندر یہ ترقی چھپی ہوئی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ابھی تک یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک نہیں بلکہ ظہور امام تک 2 حروف کی ترقی ظاہر ہوئی ہے. 2 حروف کی تو ہوئی نہیں، جب امام کا ظہور ہوگا ظہور سے پہلے تک 2 حروف کی ترقی. اور ترقی کا عالم کیا ہے؟ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ سمندر کی تہ میں جا کے علم حاصل کر رہے ہیں لوگ، زمینوں سے خزینے نکال رہے ہیں، آسمان سے اشجار سے علم حاصل ہو رہا ہے نا، اسٹڈی کر رہی دنیا. تو یہ عالم ہے کہ لوگوں نے طیارے بنا دیے، موبائل ہاتھ میں، یہاں سے بیٹھ کے امریکہ آسٹریلیا کہیں بھی بات کیجئے. یہ دنیا کی ترقی ہے کہ جب 2 حروف کا علم ظاہر نہیں ہوا، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے روایت کہتی ہے کہ تمام 27 حروف اپنے سینوں سے مفاہیم اگل دیں گے. اب سوچیں دنیا کی ترقی کیا ہوگی. آج اگر مجھے یہاں سے بیٹھ کے اسی وقت نجف اشرف کسی سے براہ راست بات کرنی ہے تو کم از کم واٹس ایپ پہ نمبر ڈائل کرنا ہوگا. توجہ رکھیے گا. اسکائپ پہ بات کرنی ہے تو آئی ڈی کو یہاں سے اتصال کرنا ہوگا، تب بات ہوگی. ظہور امام ہوگا، امام تشریف لائیں گے، امام کی حکومت کا کیپٹل کوفہ ہوگا، شیعہ ساری دنیا میں ہوں گے. ایک لاہور میں بیٹھ کر کے کوئی شیعہ امام سے بات کرنا چاہے گا اسے ضرورت درپیش ہوگی. روایت کہتی ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھائے گا، امام ظاہر ہوں گے. یہ دنیا کی ترقی ہے. صلوات رسال فرما دیجئے محمد والے محمد. امام تشریف لائیں گے تو ترقی کہاں پہنچ چکی کہ آج یہ دنیا نے جب 2 حروف ظاہر ہوئے ہیں، 2 حروف کے ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں نے طیارے بنا لیے، لائٹ بنا لی اور منٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہونے لگا. ابھی میں دیکھیے ظہور چونکہ وقت کوئی معین نہیں لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، اور ظہور تک 2 حروف کا علم ظاہر، ترقی ظاہر ہوگی. اور جب اب امام کی کیا حکومت ہوگی جس میں یہ 2 حروف کی ترقی کہ ظہور تک دنیا جتنی ترقی کر چکی ہوگی، اور علیحدہ سے وہ 25 حروف جو امام کے پاس موجود ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر جب مفسر تفسیر کرتا ہے قرآن مجید کی اپنے اپنے اعتبار سے معنی اور مفاہیم اخذ کرتا ہے. جس دن امام کا ظہور ہوگا قرآن کا شباب ہوگا، قرآن کی آیتیں الفاظ اپنے مفاہیم اگل دیں گے، باہر آ جائیں گے سب. اب پھر اختلاف نہیں رہے گا کیسا بھی. حقیقی قرآن کی جس آیت کا جو مصداق ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. ترقی یہ ہوگی امام کے زمانے کے اندر. عزیزوں اب یہاں پر ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے. جب امام تشریف لائیں گے، آپ علماء خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، تشریف لائیں گے، چرخ چہرم پر آپ ہی منتظر نہیں ہے، ایک اللہ کا نبی بھی منتظر ہے جس کو خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جب امام تشریف لائیں گے تو جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، اور جناب عیسیٰ جب تشریف لائیں گے ایک مرتبہ بھائی یہاں پہ رک کے میرا ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے تاکہ اشکال سے خارج ہو جائے بات. شان امامت ظاہر کرنے کے لیے جناب عیسیٰ سے کہا جائے گا آپ نماز جماعت کی امامت کرائیے. شان امامت اجاگر کرنے کے لیے یہ سوال ہے، وگرنہ ضرورت نہیں ہے امام زمان کے ہوتے ہوئے. صرف لوگوں کے سامنے شان امامت کو ظاہر کیا جائے گا. ایک مرتبہ کہا جائے گا نبی اللہ عیسیٰ سے تشریف لائیے اور نماز جماعت کی امامت کرائیے. جناب عیسیٰ دیکھ کے فرمائیں گے فرزند زہرا آپ صدیقہ کبریٰ کے فرزند ہیں،
میں عیسیٰ کا بیٹا، میں توجہ سنیں گے، میں مریم کا بیٹا ہوں. جناب عیسیٰ فرمائیں گے میں مریم کا فرزند ہوں. میری ماں سے افضل آپ کی والدہ. آپ امام ہیں، میں نبی ہوں. آپ منتظر ہیں، میں منتظر ہوں. اللہ اکبر، بہت بڑا فرق ہے. اور ایک مرتبہ جناب عیسیٰ، اب دیکھیے میں نے اس لیے پیش کیا اس بات کو، اور بھائی اسی بات تو میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، لیکن توجہ رکھیے گا. جب جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، روایت کہتی ہے بہت سارے عیسائی ہوں گے. جب جناب عیسیٰ کو دیکھیں گے تو اسلام لے آئیں گے. بھائی عیسائیوں کے لیے تو ملا ہے روایتوں میں کہ جناب عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد کہ جب جناب عیسیٰ نماز پڑھائیں گے اسلام لے آئیں گے. لیکن منافقوں کے لیے نہیں ملتا کہ کسی بھی مرحلے پر یہ ایمان لے کر کے آئیں. روایات ہیں، ان کے لیے نہیں ملتا کہ یہ ایمان لے کر کے آئیں گے. بس میرے عزیز، جب امام کا ظہور ہوگا کیا؟ دنیا میں ایک حکومت نافذ ہوگی. اب میرا خطاب بزرگوں سے، دعائیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، نوجوان بھائیوں سے ہے. حکومت چلانے کے لیے، حکومت کے لیے امام کی حکومت والے ایک مسئلہ طے کر لیتے ہیں، معجزاتی ہوگی یا عام حکومت ہوگی. مثلا مولا کائنات نے خیبر کا در اکھاڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میں نے قوت ربانی کے ذریعے سے اکھاڑا ہے. رسول خدا بیٹھے ہیں، لوگوں نے جب قوت سے معجزہ طلب کیا، آپ نے سنگریزے اٹھائے، وہ ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے لگے. یہ معجزہ ہے نا نبی کا. ایک مرتبہ علی نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، سورج کو اس کی تنابوں سے کھینچ لیا. یہ علی کا معجزہ تھا. یہ تمام معجزات ہیں. امام کی جو حکومت ہوگی دنیا میں، پہلے یہ مسئلہ طے ہو جائے وہ معجزاتی ہوگی یا طبیعی ہوگی. روایت کہتی ہیں امام کی حکومت معجزاتی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ایک عام حکومت جیسا کہ ہم دنیا میں زندگی گزار کرتے ہیں، لیکن ہاں چند چیزیں ہیں کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، شرک مٹ جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا شہر ہے مثال کے طور پر لاہور، یہ اپنی جگہ ہوگا. یہ تو ہوگا امام کی حکومت میں کسی نے کسی کا مال غصب کیا، امام اس سے لے کے صاحب حق کو دے دیں گے. رد و بدل ہوگی، جس کا جو مال ہے وہ مستحق تک پہنچ جائے گا. مثال کے طور پر ہم کراچی سے تشریف لائے، کراچی سے بیٹھے 1 گھنٹہ 20 منٹ میں لاہور پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہ اترے تو یہ پورا نظام اسی طریقے سے موجود ہوگا. طیارے بھی ہوں گے، یہ ایئرپورٹ بھی ہوں گے، یہ شہر بھی ہوگا، یہ تعلیمی نظام میں لوگ بھی پیدا ہوں گے، سلسلے بھی بڑھیں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے، یونیورسٹیز بھی ہوں گی. اور جو طبیعی زندگی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ، پورا سلسلہ چلے گا، لیکن عدل کی بنیاد پر. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، بہت ہی خوش گفتگو ہے، لیکن عدل کی بنیاد پر یہ سب کچھ نظام قائم ہوگا. عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ امام کے دور حکومت میں کفر نہیں ہوگا، یہودی نہیں ہوں گے. آج پوری دنیا کا یونیورسٹیز کا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہودیوں کا. تو نظام میں نے کہا اس میں تو رد و بدل ہوگی، امام اپنا نظام نافذ کریں گے، لیکن جو دنیا میں ضرورت ہے جس چیز کی وہ اپنی جگہ پہ رہے گا سب کچھ. اس حکومت کے نفاذ کے لیے ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کوشاں ہو اور اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. کیا ایک قدم رکھے تو سوچے میرے امام کا فائدہ کیا ہے. احتیاط کا عالم یہ ہو، قدم اٹھائے تو سوچے میرے امام کا نقصان کیا ہے. عہد امامت میں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے. ہر انسان کو سوچنا ہوگا کہ میرے امام کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نوجوانوں پہ ہوتی ہے جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس حکومت کے لیے، مثلا ایک بچے نے انٹر پاس کیا اور انٹر کے بعد اب شعبے بڑھتے ہیں. انٹر کیا، اب ایک بچہ میڈیکل لائن میں جانا چاہتا ہے، MBBS کر رہا ہے، ایک کو انجینئر بننا ہے، ایک کو مدرسے میں آ کے تعلیم حاصل کرنی ہے، عالم دین بننا ہے، ایک کو لیکچرار بننا ہے. یہاں پر بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے ہر نوجوان کی. نیتوں کا فرق ہے. مولا میرا سلیکشن تو ہو گیا ہے MBBS میں، مولا انجینئرنگ میں ایڈمیشن تو لے لیا، مدرسے میں آیا تو ہوں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا حصے دار بن سکوں اور اس میں خدمت کر سکوں. اصل مقصد اور ہدف جو ہونا چاہیے وہ یہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی حکومت کا حصے دار بن سکوں اور اس میں کام آ سکوں. ایک نوجوان اٹھا مجمع سے،
کہ مولانا بات تو بہت اچھی ہے، میں اسی لیے ڈاکٹر بنا کہ امام کی حکومت کا حصے دار بنوں، میں اسی لیے ڈاکٹر بنا، میں اسی لیے انجینئر بنا، میں اسی لیے عالم دین بنا کہ امام کی حکومت کا حصے دار بنوں۔ میں نے تعلیم بھی حاصل کی، میں نے ڈگری بھی لی، میں ڈاکٹر بھی بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں لیکچرر بن گیا، میں پروفیسر بن گیا، میں عالم دین بن گیا، میری 80 سال عمر ہوئی، 90 سال عمر ہوئی، اور اس کے بعد مجھے موت آ گئی، میں مر گیا، کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں میرے عزیزوں، روایت کہتی ہے جو اس طرح سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی گزاریں گے، جب مولا ظہور فرمائیں گے ایسے لوگوں کی قبروں پہ جائیں گے، ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہیں گے اے میرے چاہنے والے اٹھ، آج ہم نے ظہور کیا ہے، دل چاہے تو قبر میں خدا کی نعمات سے استفادہ کر، دل چاہے تو ہماری حکومت کا حصے دار بن جا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو قبروں سے آ کے میرے زمانے کا امام اٹھائے گا اور اپنی حکومت کا حصے دار بنائے گا۔ آپ دیکھیے گا، آپ کہیے گا میں نے کہا معجزاتی حکومت نہیں ہوگی، اب دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے مثلا ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، دنیا میں تبلیغ کی ضرورت ہے تو کتنے علماء کی ضرورت ہے امام کے زمانے میں؟ بھئی امام علی نے بھی جب 4.5 سال حکومت کی تو گورنر بھیجے نہیں بھیجے پڑھے لکھے لوگ ہر جگہ پہ تبلیغ کے لیے؟ تو امام زمانے کی حکومت کچھ کوئی اور تھوڑی ہوگی، وہی حکومت ہوگی جس کو 4.5 سال دنیا دیکھ چکی ہے۔ لیکن وہ زمانے کے حالات یہ تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جنگیں کرتے رہے، موقع نہیں ملا۔ امام کے زمانے میں خدا کہتا ہے کہ میں خاتمہ کر دوں گا منافقت کا، ہم خاتمہ کر دیں گے کفر کا۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس دور حکومت کو نافذ کرنے کے لیے امام جب تشریف لائیں گے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کا نظام اپنی جگہ پر ہی ہوگا، کفار نہیں ہوں گے، یہودی نہیں ہوں گے، عیسائی نہیں ہوں گے۔ اب میرا سوال ان بزرگوں سے ہے، آپ بتلائیے، ہم ہر روز مجلسوں میں، نمازوں میں، پرسنل اپنی محفلوں میں امام کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ زبان سے ہوتا ہے، عمل سے نہیں ہے۔ ہمیں بتلاؤ اس حکومت کو چلانے کے لیے کتنے علماء تیار ہیں، کتنے انجینئر تیار ہیں، کتنے لیکچرر تیار ہیں، کتنے پائلٹ تیار ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کو شیعوں کو چلانا ہے امام کے ساتھ۔ اس حکومت کو شیعان آل محمد کو چلانا ہے، امام کے پیروکاروں کو، کوئی اور تھوڑا ہی آئے گا۔ تو ہم عملی طور پر تیار کتنے ہیں کہ اس حکومت کا سہارے حصے دار بن سکیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں؟ تو تیاری، اور عزیزوں اب وہ منزل ہے کہ بس ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ایک چیز ہو جائے گی 2-4 دن کے بعد، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بس ابھی امام آنے والے ہیں، اور تیاری کا عالم یہ ہماری کہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ تو اس حکومت کا حصے دار بننا ہے، عالمی حکومت کا، تو عملی تیاری کی ضرورت ہے کہ اس حکومت کے حصے دار بن سکے۔ عزیزوں یہاں پر بس یہاں سے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس حکومت میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اس زمانے کے امام کے عہد کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قدما ہوں گے، ان کو اس حکومت کا حصے دار بنایا جائے گا۔ توجہ رکھیں، کچھ قدما ہوں گے، بزرگ انبیاء کے زمانے کے لوگ، ائمہ کے زمانے کے لوگ، ان کو اس حکومت کا حصے دار بنایا جائے گا۔ میں کہوں گا مولا اس حکومت کا حصے دار تو آپ کے عہد کے لوگوں کو ہی بننا چاہیے صرف۔ میں نے جب پڑھا کہ جب امام آئیں گے اور اپنی کیبنٹ بنائیں گے، بھائی کوئی حکومت چلتی ہے اس میں منسٹر بنائے جاتے ہیں، وزراء بنائے جاتے ہیں، گورنر بنائے جاتے ہیں، امام کی حکومت میں بھی بنائے جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو قبروں سے اٹھا کے امام اپنی حکومت میں عہدہ گورنری پہ فائز کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو امام قبروں سے اٹھا کے اپنی حکومت کا حصے دار بنائیں گے۔ روایت کہتی ہے، بتاؤں کن کن کے نام ہیں حکومت میں جو امام کی حکومت میں منسٹر بنیں گے؟ آج کی زبان میں میں گفتگو کر رہا ہوں، جو گورنر بنیں گے۔ میں نے جب نام پڑھے تو بہت دیر تک دل شاد رہا۔ آج جب میں اس کو پڑھ رہا تھا دل شاد رہا کہ امام کی حکومت کے حصے دار کون لوگ بنیں گے۔ پہلا نام اس حکومت میں سننا علی کے شیعوں کس کا امام کی حکومت میں گورنری کے لیے؟ جناب سلمان فارسی کی قبر پہ امام جائیں گے۔
سلمان فارسی کو قبر سے اٹھایا جائے گا. دوسرا نام مالک اشتر کا ہے. میں کہوں گا مولا یہ ان کو قبروں سے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ شاید جواب آئے پردہ غیب سے، ارے اسی حکومت کے نفاذ کے لیے میرے جد علی کے زمانے میں ان لوگوں نے جہاد کیا، لیکن اس طرح سے پوری دنیا میں وہ عالمی حکومت نافذ نہ ہو سکی. اسی کے لیے تو کوشاں تھے، یہ سب لوگ کوششیں کر رہے تھے. اور عزیزوں بہت سارے نام ہیں جس میں جناب مومن آل فرعون، اس میں ایک نام اور ملتا ہے. کون؟ یوشع بن نون، وصی حضرت موسیٰ. ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ وہ نام لے رہا ہوں جو عام لوگ نہیں ہوں گے، امام کی حکومت میں عہدوں پہ فائز ہوں گے دنیا. ذرا اس حکومت کے بارے میں آنکھیں بند کر کے سوچئے تو صحیح. جس حکومت کا، جس خطے کا گورنر میثم تمار ہوگا، سلمان فارسی ہوں گے، مالک اشتر ہوں گے، یوشع بن نون ہوں گے. جو یہ شخصیتوں کی بات ہے، یہ شخصیات کی بات ہے. روایت کے اندر ایک فقرہ ایک پورا قبیلہ ہوگا جس کو زندہ کیا جائے گا. یہ انفرادی شخصیتیں ہیں. پورا قبیلہ، وہ کون سا قبیلہ ہوگا خوش نصیب جس کے ہر فرد کو امام کے دور حکومت میں حصے دار بنایا جائے گا. وہ روایت میں ملتا ہے قبیلہ ہمدان. قبیلہ ہمدان کے تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور امام قبروں سے اٹھا کے اپنی حکومت کا حصے دار بنیں گے. قبیلہ ہمدان کیا ہے؟ کون سا قبیلہ ہے یہ کہ جس کو دنیا میں یہ فخر حاصل ہے؟ امام ظہور کے بعد تشریف لائیں گے تو اپنی حکومت میں عام حصے دار نہیں بنائیں گے بلکہ عہدوں سے نوازیں گے. وہ امام کی حکومت کے چلانے والے اہم لوگ ہوں گے. قبیلہ ہمدان ایک یمن کا قبیلہ ہے. رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عیدیں ہماری عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، لیکن عید اکبر عید غدیر ہے. کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں؟ عید اکبر عید غدیر ہے. ساری دنیا میں اگر کوئی کہے سب سے اچھی عید غدیر کہاں منائی جاتی ہے تو وہ یمن ہے. اس زمانے میں آج بھی یمن میں سب سے اچھی عید غدیر منائی جاتی ہے. جو عید الفطر کا تصور ہے ہمارے یہاں پر، نئے لباس کا پہننا، بچوں کو پیسے دینا، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانا گھر پہ بلا کے، وہ وہاں پر ساری چیزیں عید غدیر کے دن ہوتی ہیں. یمن میں یہ کلچر ہے. مطلب ایک غریب آدمی بھی ہے تو اب گھر کے آگے کپڑا ٹانگے گا، لبیک یا علی من کنت مولا کا. ہر انسان اپنے گھر کے آگے غریب امیر ظاہر کرتے ہیں نیا لباس پہن کے آج عید اکبر ہے. یہ یمن کا قبیلہ. یمن کا قبیلہ کون سا ہے؟ 9 ہجری میں قبیلہ ہمدان نے خط لکھا جب یہ مسلمان نہیں تھے رسول کی خدمت میں. میرا ٹائم ہو رہا ہے لیکن توجہ رکھیے گا. خط لکھا رسول کی خدمت میں. 9 ہجری میں رسول خدا نے مولا کائنات کو یمن بھیجا پیغام لے کر کے اسلام کے لیے. جب جا کے امیر کائنات نے ان کو جمع کیا اور رسول خدا کا پیغام سنایا، روایت کہتی ہے صرف عزیزوں نبی کا خط تھا، علی کی زبان سے پڑھا جا رہا تھا. ایسا اثر ہوا پورے قبیلے پر کہ سارے کا سارا قبیلہ اسلام لے آیا. وہاں سے امیر المومنین نے رسول کو خط لکھا اور اس قبیلے کی پوری تعریف کی نہج البلاغہ میں موجود ہے. یا رسول اللہ، قبیلہ بنی ہمدان کے لوگ باغیرت ہیں، قبیلہ ہمدان کے لوگ شریف النسل ہیں، قبیلہ ہمدان کے لوگ شجاع ہیں. جو جناب امیر کائنات نے خط لکھا تشریف لائے، روایت کے جب علی کا خط پڑھا نبی نے سجدہ شکر ادا کیا اور قبیلہ بنی ہمدان کے لیے، قبیلہ ہمدان کے لیے دعا کی. یہ وہ قبیلہ ہے. اسی بنیاد پر امام اٹھائیں گے، اپنی حکومت کا حصے دار بنائیں گے. یہ ابتدا ہے. دعا یہ کرنا چاہیے کہ پروردگار عاقبت بخیر ہو. ایمان لے آنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب جسم سے روح نکلے اس وقت انسان ولایت اہل بیت پہ روح نکلے، یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے عزیزو. اسی لیے نہیں آگے جو ان کی قربانیاں ہیں. جب جنگ صفین کے اندر 300 سے زیادہ افراد تھے قبیلہ ہمدان کے. آپ جانتے ہیں ہمارے آس نے نیزوں پہ قرآن بلند کیا، آپ سب سے سنتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے مولا کے لشکر کو سارا لشکر علی سے کہا مولا یہ قرآن ہے، ہم قرآن پہ تیر چلائیں. علی کہہ رہے تھے کہ اللہ رسول سے نہیں سنا، علی مال قرآن والقرآن مع علی.
قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن سارا لشکر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر تیر چلیں۔ علی کہتے تھے اصل قرآن میں ہوں، یہ کتابوں پہ لکھی ہوئی تحریر ہے جو ہم سے منحرف کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا۔ لیکن سارا اصحاب تھے کہ نبی علی کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ یہ قبیلہ ہمدان تھا جو علی کی خدمت میں آ کے ان کے سردار نے کہا یا علی اگر آپ حکم دیں تو شام والے کو گرفتار کر کے یہاں لے آئیں۔ علی ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے، ہمارے گلوں پر خنجر چلے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ قبیلہ ہمدان ہے جس نے علی کو نہیں چھوڑا۔ اس پورے قبیلے کو زندہ کیا جائے گا اور امام کے دور حکومت میں حصے دار بنایا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو امام کے حکومت کا حصہ بنیں گے۔ اور عزیزوں جب امام ظہر کہاں سے فرمائیں گے؟ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے امام۔ سب سے پہلا شہر امام جب تشریف لائیں گے، پڑھیے، بہرحال بزرگان بہتر جانتے ہیں، میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پڑھیے دیکھیے، امام خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے، جو سب سے پہلا شہر ہے امام تشریف لے جائیں گے وہ شہر مدینہ ہے۔ امام کی عدالت میں بس میں اشارے کر کے گزر رہا ہوں، سب سے پہلا امام کی حکومت کے اندر جو کیس سنا جائے گا، جس کی سنوائی ہوگی، وہ جناب سیدہ کا کیس ہوگا۔ امام کے دور حکومت کے اندر جو سب سے بڑا کیس سب سے پہلے مدینے سے ظاہر ہونے کے بعد ہم مدینہ جائیں گے، اور وہ روایت ہے، مجھے چونکہ مجلس لائیو بھی جاری ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ ان لوگوں کو اٹھائیں گے اور بتائیں گے، خود علی نے اپنی زندگی میں انہیں بتلایا تھا کہ انتظار کرو اس دن کا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا۔ ایک مرتبہ کہا تھا ایک شخص سے کہ سن، میرا بیٹا مہدی تمہیں وہاں سے اٹھائے گا جہاں تم ایک رات نہیں سوئے ہو، لیکن لوگوں کا گمان ہے کہ تم وہاں پر ہو نبی کے قریب، تمہیں وہاں سے اٹھائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ امام کے دور حکومت میں سب سے پہلا کیس جس کی سنوائی ہوگی وہ جناب سیدہ کا ہوگا۔ بس عزیزو، مدینہ آنے کے بعد امام جب حکومت کا اعلان ہو جائے گا، اپنی حکومت کا کیپٹل کوفے کو بنائیں گے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ امام اپنی حکومت کا کیپٹل کوفے کو بنائیں گے۔ یہی تو علی نے بھی کیا تھا۔ ظاہری 3 خلافتوں میں مدینہ اسلامی حکومت کا کیپٹل رہا، یہی تو پہلے نے کیا تھا۔ گویا امام ظہور کے بعد بتلائیں گے، ہمارا نبی کی حدیث ہے نا، اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد وکلون محمد۔ امام عمل سے ظاہر کریں گے ہم میں پہلا بھی علی ہے، ہم میں دوسرا بھی علی ہے، ہم سارے کے سارے علی ہیں۔ عزیزو، امام شاعر یہ کیپٹل بنا کے کوفے کو اعلان کریں گے، لوگوں یہ کوئی اور حکومت نہیں ہے، یہ وہی حکومت ہے جس کی بنیاد علی نے رکھی تھی، یہ وہی حکومت ہے۔ یہ العجال 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 اور امام کی حکومت نافذ ہو جائے گی، سلسلہ چلنے لگے گا، ترقی کا یہ عالم ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ روایت میں ملتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ایک خاتون جائے گی جس کو ذرہ برابر بھی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ امن و آشتی کا عالم یہ ہوگا، جنگلوں میں شیر اور ہرنیں ایک ساتھ زندگی بسر کریں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا امام کے دور حکومت کے اندر، اس لیے کہ وہ جو رموز جو 25 حروف ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ قرآن اپنے معنی و مفاہیم پیش کرے گا، اب بس عروج ہی عروج ہوگا، زوال کا تصور نہیں ہوگا۔ اس حکومت کے لیے ہر انسان کی تمنا ہے کہ اس دور کو دیکھیں، ہر انسان کی حکومت۔ اور میرا دل کہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ جب امام آئیں گے قبروں سے اٹھائیں گے، میرا دل کہتا ہے اگر کوئی اس لیے ڈاکٹر بنا کہ امام کی حکومت کا حصے دار بنے، کیا خوش نما منظر ہوگا۔ قبر پہ جا کے امام کہیں گے میرے چاہنے والے اٹھ، تجھے ہم کربلا کے ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں، اے میرے چاہنے والے اٹھ، تو اس لیے پائلٹ بنا تو میری حکومت کا حصے دار بن سکے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف علماء کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ امام قبر پہ آ کے کہیں گے اس لیے پائلٹ بنا تو اٹھ، ہم تجھے نجف اشرف سے مدینے تک کے ایئرپورٹ کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔
کیا منظر ہوگا کہ امام آئیں گے، قبروں سے اٹھائیں گے، ہر ایک سے کہیں گے تعلیمی نظام کے لیے ہم تمہیں کوفہ یونیورسٹی میں تمہیں بھیجتے ہیں. کیا خوشنما منظر ہوگا. اور عزیزوں یہ چند چیزیں میں نے بطور مثال پیش کی ہیں. انسان کے لیے جس شعبے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، ہر شعبے کی ضرورت ہے دور حکومت میں. یعنی ظاہر ایک نظام ہے، دنیا ہوگی، پوری کائنات ہوگی، جس چیز سے بھی فائدہ انسانی مربوط ہے، ہر شعبے میں ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ امام سے عہد کرے. یہاں تک روایات کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ نئی گاڑی خریدے انسان، خریدنے کے بعد بھی عہد کرے مولا سے، مولا یہ میرے وقت کی ضرورت ہے، میں نے خریدی تو ہے، اصل ملکیت آپ کی ہے، ظہور فرمائیے، چابی حاضر ہے. نیا گھر خریدے، یہاں تک روایت کا پس منظر ہے، مولا رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، لے تو لیا ہے، اصل وارث آپ ہیں، ظہور فرمائیے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، پھر آپ چاہے جس طریقے سے استعمال کیجئے گا. یہ تصور، اس تصور کے ساتھ جب انسان زندگی گزارے. بس میں نے تمام کی اپنی گفتگو. عزیزوں اس دور حکومت کے اندر ہر انسان خواہاں ہے عالمی حکومت کا. روایت میں اب سے تقریباً 3 سال قبل آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت صاحب کی میں بحث خارج کی ایک CD سن رہا تھا. اس کے اندر آپ نے ایک فقرہ فرمایا کہ جب امام خانہ کعبہ سے تشریف لائیں گے، فصیل خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کھڑے ہوں گے، ایک ہاتھ خانہ کعبہ پہ ہوگا، لوگوں سے مخاطب ہو کے چند آوازیں بلند کریں گے. لوگوں کی کہتے ہیں کہ امام کی سب سے پہلی آواز ہوگی الا یا اہل العالم انا القائم. اس لیے کہ پہلے بھی جھوٹے لوگ دعویٰ کر چکے ہیں امام کے نام سے. سب سے پہلے لوگ کہیں گے دنیا والوں میں ہی قائم ہوں، شک نہ کرو. امام دوسری آواز دیں گے الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم. دنیا والوں میں ہی وہ قائم ہوں، میں ہی وہ تلوار ہوں جس کے ذریعے سے بدلہ لیا جائے گا. امام کے ایک آواز آئے گی. ابھی تعارف کرا رہے ہیں امام حکومت نافذ کرنے سے پہلے. اس کے آئین کو پڑھیں، امام کی حکومت کے جو آئین ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں. جب کسی حکومت کو نافذ کیا جاتا ہے جو بنیاد میں اس کے آئین بنتے ہیں، سب سے پہلے لکھا جاتا ہے امام ظہور سے پہلے، قوانین مرتب کرنے سے پہلے کیا جملے ارشاد فرما رہے ہیں الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قد قتلوہ عطشانا. لوگوں میں ہی وہ مہدی ہوں، میں ہی وہ قائم ہوں جس کے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. حکومت نافذ کرنے سے پہلے تعارف حکومت ہو رہا ہے کہ سوچیں کہ اس بنیادیں کیا ہوں گی اس حکومت کی. وہ روایت میں ہے کہ کربلا جائیں گے مولا. بس عزیزو جب میں نے یہ فقرہ پڑھا امام کا لا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، اے دنیا والوں میں ہی وہ مہدی ہوں، میں ہی وہ قائم ہوں جس تلوار سے بدلہ لیا جائے گا. مولا دل چاہتا اس لیے کہ روایات میں ہے میرا امام حاضر و ناظر ہے. اور عقیدت کہتی جب کسی کے گھر پہ مجلس ہوتی ہے، بانی مجلس دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے، اس فرش عزا کا وارث میرے زمانے کا امام ہے. امام ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. مولا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا میں ہی وہ تلوار ہوں جس سے انتقام لیا جائے گا. کس چیز کا انتقام؟ ماں بہنوں کا بازار شام میں برہنہ سر جانے کا انتقام. مولا آپ نے فرمایا میں ہی وہ تلوار ہوں جس سے بدلہ لیا جائے گا دربار یزید میں 700 شرابیوں کے مجمع میں دادی زینب کے جانے کا انتقام. مولا فرماتے ہیں بڑی حسرت و یاد سے پہلے مرحلے پر میں ہی وہ تلوار ہوں کہ جس سے انتقام لیا جائے گا. مولا 4 سالہ بچی کا زندان میں گھٹ گھٹ کے دم توڑنے کا انتقام. مولا کس کی چیز کا انتقام لیجیے گا؟ عزاداروں جو اہل حرم قید ہو کر کے کروا سے چلے ہیں، روایت کہتی آپ شام پہنچے. کیفیت یہ تھی شام امام کے پہنچنے کے بعد میں کس طریقے سے بیان کروں، بس 2-4 منٹ سن لیجئے، اپنی بات کو تمام کر دوں گا. عزیزوں ہمیں تو شیعت ایسے ملی ہے کہ بس اظہار کرنا ہے. اہل بیت نے جس کے لیے گردنیں کٹوائیں، جس کے لیے آل رسول وہ مخدرات عصمت جن کو کبھی سورج نے برہنہ سر نہ دیکھا تھا، وہ نامحرموں کے مجمع سے امتحان دیتی ہوئی گزری. کاروان شیعت اور ولایت کو آگے بڑھانے کے لیے عزیزو امام زمانہ ان تمام چیزوں کا انتقام لیں گے. راوی کہتا ہے جب شام میں یہ قافلہ پہنچا، بازار شام پہنچنے سے پہلے
ایک بازار ہے باب توما، جو عیسائیوں کا بازار ہے، آج بھی اسی نام سے موجود ہے۔ مسیحی لوگوں کی دکانیں، وہاں سے قافلے کو لایا گیا، اور جب قافلے کو لایا کیفیت یہ تھی کہ ایک بیمار جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں مہار ناقہ پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا، اور ناکوں پر برہنہ سر بیویاں سوار تھیں۔ عزادارو، کسی بھی امام نے آج تک کبھی کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن چوتھے امام نے بہرحال با اختلاف روایات بازار شام میں پہنچنے کے بعد جب یہ منظر دیکھا، ایک جملہ کہہ دیا، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ دن نہ دیکھتا کہ میری ماں بہنیں نامحرموں کا مجمع۔ مکمل مجلس ہے اس جملے کے اندر۔ عزادارو، جب قافلہ پہنچا شام کے اندر، بازار شام پہ قافلے کو روک دیا گیا۔ کس لیے؟ 3 دن تک علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے تھے۔ یزید نے اعلان کرایا تھا، تماشا دیکھنے والے اس وقت آئیں کہ جب بازار آراستہ ہو جائے۔ سنیے گا، اب جب بازار کے اندر اس قافلے کو چلایا گیا، جو چوتھے امام کے چلنے کی جگہ تھی، وہاں پہ کانٹے بچھائے ہوئے تھے۔ عزادارو، بازار شام سوق حمیدیہ میں انسان جاتا ہے، 5 سے 8 منٹ میں ابتدا بازار شام سے بابو سعاد دربار یزید تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد کو 72 گھنٹے کیسے لگے۔ وہ راستہ جو 10 منٹ کا ایک عام انسان کے لیے۔ کربلا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، کربلا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کربلا سننے کی چیز نہیں ہے، کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے۔ جو راستہ ہم 10 منٹ میں طے کرتے ہیں، سید سجاد کو 72 گھنٹے کیوں لگے؟ اس گہرائی میں جانے کے لیے انسان کو پڑھنا پڑے گا اور احساس کرنا پڑے گا۔ جب میرے مولا بازار شام میں پہنچے، سنیں گے کتنا مظلوم تھا میرا مولا۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ سنیے گا، میرے امام پر ایک امامہ امامت تھا۔ راوی کہتا ہے کہ کوٹھے پر کچھ لوگ، کچھ خواتین بیٹھی تھیں، کوئی گرم پانی کھولتا ہوا ڈال رہا تھا، روایت کا فقرہ ہے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا تھا۔ اہل حرم بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ جب صدقے کی کھجوریں آتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی زینب کو دیکھتے تھے۔ زینب ان سے مخاطب ہو کے کہتی تھی، نحن بنات رسول اللہ ان الصدقۃ علینا حرام، ہم نبی زادیاں ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمارے اوپر یہ صدقے کی کھجوریں نہ پھینکو۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الامام المہدی۔ صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی۔ روایت کہتی ہے، حضرت سنیے گا، میرے چوتھے امام فرماتے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کسی ظالم نے، ایک خاتون نے کوٹھے سے، چھت سے آگ کا انگارہ پھینکا، میرے ہاتھ بندھے تھے، میرا امامہ جلنے لگا، سر تک آگ پہنچی، میں بیمار کربلا فرماتے اتنا مجبور تھا شیعوں، میں اپنے سر کی آگ کو بجھا نہ سکتا تھا۔ عزادارو، رونے میں شرمایا نہ کرو، بخل نہ کیا کرو، اس لیے کہ جناب سیدہ اس پرسے کو قبول کرتی ہے۔ میرا چوتھا امام اتنا مجبور کہ سر میں امامے میں آگ لگی اور آگ کو بجھا نہ سکتا تھا۔ بس عزیزوں، ایک روایت اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ نبی کا ایک صحابی تھا جس کا نام سہل ابن سعد تھا، وہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ سہل کہتا ہے، بازار میں میں نے ایک اعلان سنا، لوگ کہتے ہیں کہ کسی باغی نے امیر المومنین یزید پہ خروج کیا تھا، ان کے گھر والوں کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ سہل کہتا لوگ تماشا دیکھنے جا رہے تھے، میں قریب پہنچا، میں نے بازار میں عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک بیمار ہے، غیرت سے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، غیرت سے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور ناکوں پر برہنہ سر بیویاں سوار ہیں۔ ایک مرتبہ میں اس بیمار کے قریب گیا، میں نے جا کر کے اس کو دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا، اے بیمار شخص، اے مظلوم، ذرا اپنی نظریں تو اوپر کر۔ سہل ابن سعد کہتا ہے وہ نظریں نہ اٹھاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم کربلا سے لٹ کے آئے ہیں۔ سہل کہتا ہے میں نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نحن من المدینہ۔ سہل کہتا اس نے مدینے کا نام لیا، میں تڑپ گیا۔
ایک مرتبہ میں نے کہا مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا محلہ بنی ہاشم۔ سہل کہتا ہے میں نبی کا صحابی، میں تڑپا جیسے ہی نبی کے محلے کا نام آیا۔ میں نے کہا بھائی اس محلے میں حسین کو جانتے ہو؟ اس محلے میں آل رسول سے واقف ہو؟ عزادارو میرے امام نے فرمایا سہل تو کب تک سوال کرے گا میرے نانا کے صحابی کا؟ نانا کون؟ کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو سہل ابن سعد میرے نانا کا صحابی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ سہل نے کہا تم کون ہو؟ کانا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا سید سجاد۔ میرے مولا نے حدیث سنیے گا، سہل کہتا یہ بیویاں کون ہیں؟ میرے مولا نے کہا نانا کے صحابی، نظروں کو نیچے رکھ، ارے یہ میری ماں بہنیں۔ سہل تڑپا، آقا حسین کا ذبح کر دیے گئے، کا چچا با کا چچا کے بازو قلم ہو گئے، سہل ہمیں قید کر لیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، وعين حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار یا زدار تیری بارگاہ میں دستبد دعا ہے، پروردگار ان کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار تمام عزاداروں کو پروردگار امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، پروردگار اس دنیا میں جب تک زندہ رہے ولایت مولا کائنات ولایت آئمہ پر ہماری روح نکلے، پروردگار جو حضرات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو حضرات مریض ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی شفاعت فرما، ان کو تنہائی قبر نجات، تنہائی قبر فشار قبر سے نجات عطا فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آون و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔